बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्राइका के साथ मैं हूं मियां हबीब और मेरे साथ हैं मरूफ कालम नगार आसिफ अफान साहब और फरूक बंगई साहब। नाज़रीन, मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल, माशी बहरान के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सूरत हाल ये है कि नई नवेली हुकूमत भी डामाडोल है, पाँव कहीं लग नहीं रहे और फैसले हो नहीं रहे। क्या मौजूदा हुकूमत सख्त फैसले करने जा रही है या इलेक्शन करवाने जा रही है? क्योंकि सख्त फैसले करने की पोजीशन में नहीं है और इलेक्शन करवाने का हौसला नहीं है। डॉलर बेकाबू होकर पाकिस्तान की मईशत की लुटिया डुबो रहा है। कराची में तसलसल के साथ जो है बम धमाके हो रहे हैं। क्या दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है? आसिफ अफान साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत के इरादे क्या हैं? मियाँ साहब, आपने खुद ही कह दिया है कि पाँव कहीं लग नहीं रहे, तो इस मौके पे मुझे वो मुज़फ़्फ़र वारसी का एक शेर है कि ज़मीं नाराज़ है कुछ हमसे शायद, ज़मीं नाराज़ है कुछ हमसे शायद, पड़ा है पाँव जब उल्टा पड़ा है। तो जहाँ भी ये पाँव रखेंगे उल्टा ही पड़ेगा, क्योंकि बात यह है चालें जब आप उल्टी चलते रहे हो तो चालें उल्टी पड़ गई हैं आपको, तो सिद्धियाँ भी पुठियाँ हो जाती हैं है हालात। बात यह है कि ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने हलीफों के पास, इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं कि हम इलेक्शन अनाउंस करें, इलेक्शन में जाएं या मुआशी सख्त फैसले करें। आप इलेक्शन में जाएं या ना जाएं, अच्छा, कोई तोप नहीं चलने वाली। ये सख्त मुआशी फैसले आपको इलेक्शन से पहले भी करने पड़ेंगे, इलेक्शन के बाद भी करने पड़ेंगे। ये IMF की जो कड़ी जो शराइत है, इनकी हथकड़ी जो है ना, ये मज़ीद सख्त होगी और ये अपना कड़ी शराइत की तलवार जो है अवाम के सरों पे ऐसी लटकती रहेगी। ये वक्त गुजरने के साथ साथ इलेक्शन हो या ना हो, ये इसकी धार मज़ीद तेज़ होगी। इसकी वजह यह है कि अवाम के ऊपर जो शराइत लागू होती है ना IMF की, वो अवाम के ऊपर ही लागू होती हैं, क्योंकि हुक्मरानों के ऊपर कोई शराइत लागू नहीं होती। सियासत मुतासर होगी ना। ऐसा बात यह है, सियासत वाली कहानी ख़त्म हो गई है। कौन सी सियासत रह गई है? सियासत तो नहीं हो रही इस मुल्क में, ये तो तबले जंग बजाया जा रहा है। ये ऐसे ऐसे ललकारे मारे जा रहे हैं जैसे को हक व बातिल का मार्का है। जो इनके जलसों की रौनकें बढ़ाते हैं, उनके घरों में उनके पीछे तारीकियाँ और अंधेरे पड़े हुए हैं। क्या करने क्या जा रही है हुकूमत? देखिए, हुकूमत कड़े जो अपना फैसले हैं उसका तो बोझ उठाने के काबिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब वो बोझ उठाने के कोई काबिल ना हो तो वो बोझ कितनी देर उठा सकता है, कब तक उठा सकता है? अगर वो अपनी कैपेसिटी से बढ़ के उठा भी लेगा तो ज़ाहिर है वो बोझ उसके पैरों पर आ गिरेगा। उठा तो लिया है, लेके चले इसको, अब ढोल गले में डाला है, बजाएं इसको। फारूक बंगई साहब, इस हुकूमत की नाकामी की वजूहात क्या हैं? ये तो बड़े कारीगर लोग थे और बड़े तजर्बाकार समझे जाते थे। सारी सियासी जमातें इक़्तिदार में रही हैं जो इस वक्त हुकूमत के साथ हैं, क्यों नाकाम हो रहे हैं? मियाँ साहब, ये मुरक्कब शरबत मुरक्कब शिकंजबीन है। कैसे शिकंजबीन है? आप तो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये मुअज़्ज़ज़ रुकन चित्राली साहब ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली कह चुके हैं इसके लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक जुनूनी इक़्तिदार के नतीजे में आया और इन्होंने समझा कि जी बस ये जो मसले होंगे हमारे साथ, हम जो है ना जज्बा जुनून का मुकाबला हमने करना है। पहले इन्होंने कहा था कि इतना खजा चले जाए बाहर आए या ना आए, ये कहा था नहीं? अच्छा, आगे इनका मुकाबला हुआ जनाब महंगाई जिन से, वो अपने साथ रसवाई जिन भी लेकर आया। अब महंगाई के लिए इनको फैसले करने पड़ेंगे, IMF से पैसे लेने के लिए, जैसा आसिफ खान साहब ने फरमाया। नहीं, क्या ये महंगाई जिनको गले से लगाएंगे या रसवाई जिन? देखे ना, अब उसके पास जब जाएंगे तो जाहिर है इनको महंगाई करनी पड़ेगी, फिर मईशत को संभाला देंगे। दूसरी चीज़ है रसवाई जिन। अगर आवाम के पास अब जाते, आवाम का क्या लेने आए हो भाई? आपने क्या कर दिया? इन्होंने इमरान खान को टफ टाइम देने के बजाय खुद को टफ टाइम दिया। एक वजह तो ये है, अभी आपस में लोग अपोजिशन को कायल करते हैं, एक दूसरे को कायल करते हैं, अजीब इत्तेहाद है। एक बात तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि मुदाखलत करने वालों ने अपना जो है ना वो हाथ खींच लिया इनसे। मुदाखला अमेरिका हमेशा जहाँ भी उसने आप ममालिक में देख के जहाँ भी कुछ चेंजेस की कोशिश की है, वह आवाम को सड़कों पर लाता है, फिर लोगों को दिखाता है कि जी ये आवाम आए इसलिए मैंने जमहूरियत का साथ, आवाम का साथ दिया। ये नहीं कि आवाम सड़कों पर उस आदमी के हक में आ जाए। नहीं, मुझे एक बात की आपकी समझ नहीं आई। अमेरिका ने हाथ खींच लिया है, जिन्होंने मुदाखलत की थी, क्या वो भी इमरान खान से डर गए हैं? नहीं, वो देखिए, वो उन्होंने रिजल्ट मतलूबा नहीं दिया ना। अच्छा, वो इनका ख्याल ये था कि वो हमारे IMF में हमारी मदद कर लेंगे, ये करेंगे, वो कर लेंगे हमारे साथ। मुझे ये बताएं, ये मुल्क की जो है मईशत या मुल्क के मामला दुरुस्त करने आए थे या अपने मामला दुरुस्त करने आए थे?
ظاہر ہے جو ملک کے لیے آتا ہے وہ اپنے معاملات بھی تو پھر تو ان سے تو اپنے بھی نہیں ہو رہے ہیں ابھی ایک دوسرے کو قائل کریں ہم کہاں جائیں, پہلے فیصلہ کر لیتے نا. مخلوط حکومت میں تو یہ ہوتا ہے نا. یہ کہتے ہیں جی بارودی سرنگیں, مجھے یہ بتاؤ کون سا پاگل ہے جو بارودی سرنگیں جہاں بچی وہاں پاؤں رکھتا ہے؟ کیوں آئے تھے تم؟ کیا غلطی ہوئی ان سے؟ کیوں نہیں ان کو یہ جو ہے جنون اقتدار تھا, اب وہ جنون اقتدار کا بوت اتر رہا ہے. کیا عمران خان کو حکم نہ ماننے کی کوئی سزا دی جا رہی ہے یا پاکستان سے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے؟ صورتحال دیکھیں جی, ان کے نئیلی ہے. عمران خان کے پاس ایک پارٹی ایجنڈا ہے, وہ چلے جی الیکشن کراؤ. آج مجھے بتائیں یہ جو مشورے کر رہے ہیں جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے, اگر یہ الیکشن میں جاتے ہیں تو ان کے پلے کیا کچھ رہ جائے گا؟ لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ ہم نے حکومت کو ٹوپل کیا اور ہم نے چلا سکے اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں دوبارہ. وہ کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. مجھے تو منحرف اراکین عرف عام میں جنہیں لوٹے کہا جاتا ہے ان کی حالت پہ رحم آ رہا ہے کہ وہ نہ عوام انہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں, نہ جہاں سے آئے تھے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, جن کے پاس گئے ہیں وہ بھی نہیں ان کی بات مان رہے. کیا مستقبل ہے ان کا؟ اور اوپر سے جو ہے الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, عدالت نے بھی فیصلہ محفوظ کر لیا, اور کسی وقت کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے جو ایک نئی صورتحال پیدا کر سکتا ہے. میاں صاحب اس ملک میں صرف فیصلے محفوظ ہو سکتے ہیں, عوام تو محفوظ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے منحرف اراکین کی بات کی, یہاں پہ تو وہی لوٹے ہیں جو جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں, جب یہ باہر ہوتے ہیں تو لوٹے ہو جاتے ہیں. اندازہ کریں, لوٹے بھی کہہ رہے ہیں کہ لوٹا چار پارٹیاں بھگتا کے وفاداریاں آقا اپنے قائدین بدل کے اپنا بوئے سلطانی کے مارے آج چوتھی گھات لگانے کے بعد اب وہ بھی اندر بیٹھ کے لوٹا کہہ رہے ہیں. سمجھیے سارے لوٹے ہیں, کون سا کھرا کون سا ہے؟ سارے کھوٹے ہیں, لوٹے نہیں کھوٹے ہیں سارے کے سارے. میں پوچھ رہا ہوں ان کا مستقبل کیا ہے؟ سب کا مستقبل ٹھیک ہے سوائے عوام کے مستقبل کا. ان سب کا مستقبل ہے, عوام کا کوئی مستقبل نہیں ہے. وہ تو آپ کے دوست نور عالم خان کے سوال کا جواب اسمبلی میں بھی نہیں دیا جاتا, تو اس حد تک جو انہوں نے بیزاری ظاہر کر دی. دیکھیں جی یہ تو لوٹے آپ کہہ رہے ہیں, میں نے پچھلے پروگرام میں ان کو ہر جائی مخلوق کہا تھا. ادھر ڈوبی ادھر نکلے, ادھر ڈوبی ادھر نکلے. آصف خان صاحب نے صحیح کہا, یہ کا تو آصف دیکھیں جی جہاں تک بلاول بھٹو زرداری نے جواب نہیں دیا ہے نا, وہ جواب دینے کا پابند نہیں ہے پارلیمنٹ میں. وہ جو ہے وہاں پہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے پابند کہ اس کا جواب دے دے, وہ سینا ہاؤس میں پابند ہے جواب دینے کا. وہاں جا کر کے پوچھیں, وہاں اس نے حمایت کی ہے, یہاں حمایت کوئی نہیں کی ہے. یہاں کیوں جواب دیا اس کو؟ نہیں, اخلاقی طور پر دیکھنا ان کے لیے انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا. وہاں تو ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا اس نے. نہیں, ووٹ کاسٹ نہیں, جہاں حمایت کا جو دیکھیں ایک پارٹی کو چھوڑ کے آنا اور پھر اس کے بعد عوامی نفرت کا سامنا کرنا. وہ تو کہتا ہے کہ جی میں نے پارٹی نہیں چھوڑی ابھی, وہ تو کہتا ہے میں نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے, لیکن سین ہاؤس میں پابند ہے, وہاں جا کر کے پوچھے, ہر سوال کا جواب مل جائے گا وہاں اس کو. کیوں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ سر دیکھیے ہر چیز کو یوز اینڈ ڈسکارڈ والی کہانی تو چلتی ہے نا ہر جگہ, استعمال کرو ختم کرو. اچھا یہ مجھے بتائیے جو اجلاس ہو رہے ہیں جناب, انہوں نے ادھر اجلاس کیا لنڈن میں, اتنی بڑی اہمیت تھی اس اجلاس کی, جی لنڈن میں اجلاس کرا رہے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ ان کا خیال یہ تھا کہ گلے میں ڈول ہمارے باندھ دیا گیا ہے, اس تمام تر معاملات کی ذمہ داری جو ہے مسلم لیگ نون کے سر پر ہے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر معاملات جو ہیں ہم نے چلانے ہیں اور اس کے جو بیڈ امپیکٹ آئیں گے وہ ہماری سیاست کو متاثر کریں گے, تو پھر ہمیں سوچ سمجھ کر دینا چاہیے. اگر سیاسی جماعتیں اس کا بوجھ نہیں اٹھاتی ہیں ہمارے جو اتحادی ہیں, تو پھر ہمیں جو ہے وہ عوام میں چلے جانا چاہیے. لیکن ان کو وہاں بھی تھریٹ ملا کہ اگر آپ نے اکیلے کوئی فیصلہ کیا تو پھر گارنٹیاں ہم نے دی ہوئی اور آپ مستقلاً سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے. کس نے تھریٹ دیا؟ یہ زرداری نے, اتحادیوں نے ساتھ کہا نا. معاملہ تو وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے اور سٹل آج دن تک وہ معاملہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. اقتدار ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے. میاں صاحب بات یہ ہے کہ اجلاس لنڈن میں کرے, ایک بندہ وطن واپس آنے سے قاصر ہے. اگر یہ ڈولنڈ لیو جو ہے نا اس کی ریزیڈنس بھی اجلاس کرے نا, جو فیصلے انہوں نے خود کرنے ہیں. لوگوں کو یہ بتانا تھا اور طاقتوں کو یہ بتانا تھا کہ یہ جماعت شہباز شریف کی نہیں ہے, نواز شریف کی ہے, اور وہ باپ بیٹی ایک نقطے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ باپ بیٹا جو ہے وہ دوسرے نقطے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ کسی سے بھی نہیں ہو پا رہا. ایک نا گھر پہ دستک ہوئی, گھر کی بہو گئی دروازے پہ, تو کوئی مانگنے والا تھا جی, اس نے دستے سوال کرا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو. اس نے کہا بابا معاف کرو. وہ جواب دے کے اندر آ گئی. بابا جو مانگنے والا تھا وہ اپنی راہ چل پڑا. یہ اندر آئی تو ساس نے پوچھا کون تھا, اس نے کہا کوئی سوالی تھا, کوئی گداگر تھا. تو وہ بھاگی دروازے پہ گئی, اس نے دروازہ کھولا
تو بابا وہ دور جا رہا تھا مانگنے والا، اسے آواز دے کر بلایا، بابا نے کہا شاید میری سنی گئی ہے، میں نے شاید کوئی لبے گا تو وہ واپس آ گیا۔ واپس آیا تو اس نے کہا ہاں، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ ان کا معاف کرو۔ وہ کہتے تیری نوح نے کہتا ہے مینوں، کہتے تیری نوح کہہ چکی ہے مینوں، وہ گھر دی مالکن میں ہوئے۔ منگی صاحب، دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اور کراچی میں تسلسل کے ساتھ دھماکے ہو رہے ہیں۔ سر ہمیں تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے بہت بڑی تباہی کی، لیکن صوبائی حکومت اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے، اور وہ ان کو چیف منسٹر نے اجلاس تو طلب کر وہ اجلاس سے کیا سر، وہ تو خوش ہے، زرداری صاحب اس چیز پہ خوش ہے کہ جو بائیڈن سے جو میری دوستی ہے اس نے میری سیاسی زندگی کو 4 سٹار بنا دیا، وہ تو اس چیز پہ خوش ہے۔ ایک دھماکہ ہو گیا، دوسرا دو دھماکے بھی ہو گئے، ایک خودکش ہوا تھا پہلے۔ یہ لا اینڈ آرڈر کے لیے چیلنج ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ صرف معاملہ صوبائی حکومت کا نہیں ہے، اس پہ پورا ملک الرٹ ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ کسی اور طرف جا رہے ہیں، قابو نہ پایا گیا تو یہ معاملات دوبارہ پھر واپس چلے سر تو رکاوٹ کیا ہے وہاں، تو ابھی عمران خان نہیں بیٹھا ہے نا، وہاں شیخ رشید نہیں ہے نا۔ رکاوٹ تو جو ہے وہ آپ کے سیاسی حالات ہیں نا، توجہ ہی نہیں اس طرف ہے۔ کیوں نہیں؟ اگر آپ جہاز میں جا کر کے اجلاس کر سکتے ہیں، جہاں آپ جا رہے ہیں، کہتا ہم نے جہاز میں اجلاس کر دیا ٹائم بچت ہو، تو وہ جا کر کے رانا ثناء اللہ سے نہیں بیٹھ سکتے؟ جہاز میں بیٹھ کے بھی اجلاس کریں نا۔ حالات جس طرف جانے کی نشاندہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اور کوئی بہتر فیصلے کی ہمیں توقع کرنی چاہیے، اور اس میں اداروں کی، شخصیات کی، اور سب کو ملک بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ معاملات واقعی گمبھیرتا ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔